بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سیل اڈاپٹیشن۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس ٹاپک کے بارے میں کچھ پڑھایا بھی تھا، لیکن اس کا کچھ پورشن باقی رہ گیا تھا، تو آج ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سیلز کے اندر کون کون سی آرگنیل ہوتے ہیں، جیسا کہ رائبوسومز، مائٹوکانڈریا، لائسوسومز، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، نیوکلس۔ اس ساری کے فنکشنز ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، اس لیے تو میں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمارا اگلا پورشن باقی رہ گیا تھا۔ تو آج ہم ان کو ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ آلریڈی ہم نے پڑھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سیل اڈاپٹیشن آج میں تھوڑا سا دوبارہ ریویو کروں گا آپ کے ساتھ کہ سیل اڈاپٹیشن کیا چیز تھا۔ سیل اڈاپٹیشن بیسیکلی جب ہماری سیلز کے اوپر کوئی انوائرمنٹل چینجز آ جاتی ہے یا کوئی دباؤ آ جاتا ہے، تو ہماری سیلز کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے آپ میں اڈاپٹیشن لاتے ہیں۔ سیلز کی اسٹرکچر یا فنکشن میں سائز میں کیا ہو جاتا ہے، اڈاپٹیشن آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی انوائرمنٹ یا اسٹریس کی وجہ سے سیلز اپنے آپ کو چینج کرتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، سیل اڈاپٹیشن۔ اچھا، پھر سیل اڈاپٹیشن کی کچھ ٹائپس تھے، جیسا کہ ایٹروپی، ہائپرٹروپی، ہائپرپلیزیا اینڈ میٹاپلیزیا۔ تو اس میں ایٹروپی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس کے میکینزم بھی پڑھا تھا، اور ٹھیک ہے، اور یہ ایٹروپی کیا چیز تھی، یہ ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایٹروپی بیسیکلی کیا چیز تھا، جیسا کہ سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ جانا۔ ایٹروپی از اے ڈیکریز ان سیل سائز اور شرنکیج ان دا سائز آف سیلز بائی دا لاس آف سیل سبسٹینسز از نون ایز ایٹروپی۔ ایٹروپی میں بیسیکلی کیا ہوتا تھا، سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ جاتا تھا، مختلف فیکٹرز کی وجہ سے، مختلف اسٹریس کنڈیشن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم سارے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ اس کا ایگزامپل تھا، اگر آپ دیکھیں ہے اس پکچر پہ، تو یہ ہمارے ساتھ نارمل برین ہے، اور یہ جو نیچے والا ہے اس کی سائز اور اوپر والے کی سائز میں چینجز ہے، تو یہاں پر ایٹروپی ہوا ہے، مطلب اس کی سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ گیا ہے۔ یہ اس کا میکینزم تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سی میکینزم کی بیس پہ ایٹروپی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے، ہمارا مین ٹاپک ہے وہ کیا تھا، کیا ہے، ہائپرٹروپی۔ ایٹروپی کیا تھا، سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ جانا، اور ہائپرٹروپی کیا ہے، سیلز کی سائز میں انکریز آ جانا۔ تو یہ ایٹروپی کی بالکل الٹ ہے۔ ہائپرٹروپی از این انکریز ان سیل سائز اور آرگن اور ٹیشو ڈیو ٹو انکریز ان دا سائز آف سیل۔ تو ہائپرٹروپی کیا ہے، انکریز سیل کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے۔ In hypertrophy, there is no new cell, just bigger cell containing increased amount of structural protein in organism. تو ہائپرٹروپی بیسیکلی کیا چیز ہے کہ یہ سیلز کا انکریز ورژن ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ایک نارمل سیل ہے تو اس کے اندر بھی آرگنیلز، مطلب مائٹوکانڈریا، رائبوسومز، سیل نیوکلس، یہ بھی نارمل ہوں گے، لیکن اب جب چونکہ سیل کا سائز بڑھ گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی آرگنیل کی سائز میں بھی انکریز آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہائپرٹروپی بیسیکلی کیا چیز ہے، جب ہماری سیلز کی سائز میں انکریز آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ہائپرٹروپی۔ اور یہ کس وجہ سے آتا ہے، جب کوئی ہماری سیلز کے اوپر کوئی اسٹریس آ جاتا ہے یا کوئی اور انوائرمنٹل کنڈیشن آ جاتا ہے، تو سیلز کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ہائپرٹروپی ہو جاتی ہے، انکریزمنٹ آ جاتا ہے ان سائز میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو ہمارا ہارٹ اور کڈنی ہے وہ زیادہ سسیپٹیبل ہے ٹو ہائپرٹروپی۔ یوزولی اس دونوں آرگن میں عموماً ہائپرٹروپی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہوتا ہے کہ فلانا بندے کی گردے کا سائز بڑھ گیا ہے، یا اس کی ہارٹ کا سائز بڑھ گیا ہے۔ اکثر اور کنا خلق وہی دا زڑا کٹ شوی دے، ٹھیک تھا، نو دا سشی دی کہ ہائپرٹروپی وشی۔ ٹھیک تھا، ہائپرٹروپی هغه څیز دی چې کله د مونږ په سیلز په سایز کې انکریز راشي، ټیک ده، دا زیاتر په کډنیز کې هم کیږي او په هارت کې هم کیږي، ټیک ده۔ او د ټول پروسس چې کوم دی هایپرټروپی ایټروپی دا فزیولوجیکل هم کیدی شي او پیتھولوجیکل هم کیدی شي، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارا پروسیس، یہ جو مین ٹاپکس تھے سیل اڈاپٹیشن کی، جیسا کہ ایٹروپی تھا، ہائپرٹروپی تھا، اور ہائپرپلیزیا ہے اور میٹاپلیزیا ہے۔
تو یہ چاروں کنڈیشن نارملی بھی ہو جاتی ہے اور پیتھولوجیکل بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کیا ہم پڑھا رہے تھے؟ ہائپرٹروفی. تو ہائپرٹروفی کیا چیز تھا؟ انکریز ان سیل سائز. ٹھیک ہے. اور جب سیل کا سائز انکریز ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی آرگنیل کی سائز بھی انکریز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب دی ہارٹ اینڈ کڈنی ہیو انکریز سسپٹیبل ٹو ہائپرٹروفی. اب یہ دونوں آرگن میں زیادہ تر ہائپرٹروفی ہو جاتا ہے. این ایگزامپل آف فیزیولوجیکل ہائپرٹروفی از این اسکیلیٹل مسل ود سسٹینڈ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز. اب فیزیولوجیکل ہائپرٹروفی کا ایگزامپل کیا ہے، اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، مطلب وہاں پر ویٹ اٹھاتی ہے، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی بائیسیپس کا سائز اور ٹرائیسیپس کا سائز اس کا کیا ہے، وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو اس کی مسل میں بیسیکلی کیا ہو جاتی ہے؟ ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے. مطلب ہم ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی بدولت ہماری مسل میں ہائپرٹروفی آ جاتا ہے، اور وہ بندہ اور اس کی مسل کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی بگر ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل انڈیویجول. ٹھیک ہے. منگ وائدہ بلڈ بیلڈر دیکھا نا دا سنگ چل کی ددو پسی سائز کی کم کسان کی جیم تزی او دا ویٹ چوتھائی ناغو کی سکی گی ناغو پر سیلز پر سائز کی ہائپرٹروفی کی گی نوزکا ناغو بائیسپ ٹرائیسپس چیسٹ وغیرہ ہم گھٹی گی. بیسیکلی میکینزم میں دی پشات سر چی لدو پر سیلز کی ہائپرٹروفی اوشی اور دا سشے دا فیزیولوجیکل ہائپرٹروفی. دا فیزیولوجیکل مین نارمل جو ہماری باڈی کی پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیزیولوجیکل پروسیس. Massive physiological enlargement of uterus during pregnancy occur as a consequence of estrogen stimulated smooth muscle hypertrophy and smooth muscle hyperplasia. اب جو فیزیولوجیکل ہائپرٹروفی ہے اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ پریگنینسی. جب پریگنینسی کے اندر کیا ہو جاتی ہے تو ہمارے یوٹرس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب پریگنینسی آ جاتی ہے تو یوٹرس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے. جب مطلب جب ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ایسٹروجن ایک ہارمون ہے جو برین سے ریلیز ہوتا ہے، پیچوٹری گلینڈ یا برین سے ریلیز ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ یوٹرس کی سائز میں انکریز کرتا ہے، اس کے اندر ہائپرٹروفی کر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اسموتھ مسل میں ہائپرپلیزیا بھی کرتا ہے. ہائپرپلیزیا کیا چیز ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل کیا تھا؟ جب ہم ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری باڈی کا سائز انکریز ہو جاتا ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ اس کی پیچھے کیا میکینزم تھا؟ ہائپرٹروفی، یعنی کہ سیلز کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے. دوسرا فیزیولوجیکل ایگزامپل کیا ہے ہائپرٹروفی کا؟ جو کہ پریگننٹ وومن میں یوٹرس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے. اگر آپ نارمل وومن میں دیکھیں تو اس کا پیٹ بالکل فلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک پریگننٹ وومن کو دیکھیں تو اس کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بیسیکلی اس کی پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ اس کی پیچھے جو یوٹرس کا سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ڈیو ٹو سم ہارمونس اینڈ فیزیولوجیکل ہائپرٹروفی. ٹھیک ہے. An example of pathological hypertrophy is in cardiac muscle is a result of hypertension or aortic valve disease. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائپرٹروفی کارڈیک مسل میں بھی ہو جاتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پیتھولوجیکل ہائپرٹروفی ہے. منگ وایو کنا گیار پلانکی جڑا کاٹشے والے دا سیز دے دا یو پیتھولوجیکل ہائپرٹروفی دا یو ڈیزیز کنڈیشن دے کل چیز منگ سر ڈیزیز کنڈیشن راشی نے پر ڈیزیز کنڈیشن کی دا ہارٹ مسل غٹ چینو ہارٹ خپل نارمل فنکشننگ نشی کولے. ٹھیک تھا. اب آپ اس پکچر کو دیکھیں، یہ بندہ ہے، اس نے کیا کیا؟ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز جب کر رہا ہے تو اس کی مسل میں انکریز آ جاتا ہے. کیا؟ اس کی مسل کے اندر ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے. اس کی آپ یہاں پر دیکھیں اس کا بائسپ اتنا بڑا ہوا ہے تو اس میں کیا چیز ہو گئی ہے؟ اس کے اندر ہائپرٹروفی ہو گئی ہے. اس کی ساری کی مسل سب کی مسل میں ہائپرٹروفی ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کا سیلز کی سائز بڑی ہو جاتی ہے. ہائپرپلیجیا. ٹھیک ہے. اب ہائپرپلیجیا کیا ہے؟ ایٹروفی کیا چیز ہے؟ سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ جانا. ہائپرٹروفی کیا چیز ہے؟ سیلز کی سائز میں انکریز آ جانا. اب ہائپرپلیجیا کیا چیز ہے؟ ہائپرپلیجیا بیسیکلی انکریز ان دا سیل نمبر. اب یہاں پہ نہ سیلز کی سائز میں ڈیکریز آ جاتا ہے نہ انکریز آ جاتا ہے. یہاں پر
سیلز کی نمبر میں انکریز آ جاتا ہے. مطلب پہلے اگر 2 سیلز تھی تو اب 8 بن گئی ہے, پہلے اگر 8 تھی تو اب 20 بن گئی ہے. تو جب سیلز کی نمبر میں انکریز آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہائپر پلیزیا. تو اسی جیسا کہ ایٹروپی ہائپرٹروپی بھی فیزیولوجیکل بھی ہو جاتا تھا اور پیتھولوجیکل, اسی طرح بھی ہائپر پلیزیا نارملی بھی ہوتا ہے اور پیتھولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے. فیزیولوجیکل ہائپر پلیزیا. اب فیزیولوجیکل ہائپر پلیزیا کہاں پر ہوتا ہے؟ ہارمونل ہائپر پلیزیا دا پرولیفریشن آف گلینڈولر ایپیتھیلیم آف فیمیل بریسٹ ایٹ پیوبرٹی اینڈ ڈیورنگ پریگنینسی. اب فیزیولوجیکل ہائپر پلیزیا کہاں پر ہوتا ہے؟ جب فیمیل پیوبرٹی ایج تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بریسٹ کے سائز انکریز آ جاتا ہے, اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہائپر پلیزیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر پہلے فار ایگزامپل ہمارے پاس 2-3 کتابیں پڑھی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی جگہ گھیر لے گا, لیکن اب ہمارے پاس اگر 20 کتاب ہے, مطلب 4 سے 20 ہو گئے تو یہ جگہ بھی زیادہ گھیرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بریسٹ کے سائز میں بھی انکریز آ جاتے ہیں. پہلے اگر 5-6 سیلز تھے, لیکن پیوبرٹی کی ایج میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہائپر پلیزیا ہو جاتا ہے, سیلز کی نمبر میں انکریز آ جاتے ہیں. مثلا اگر پہلے 20 سیلز تھی تو اب 85 یا 100 ہو گئی ہے, تو کیا ہو جاتا ہے؟ بریسٹ کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے. اور دوسرا ایگزامپل بھی پریگنینسی کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جو ہی فیمیل پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بریسٹ کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے, اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہائپر پلیزیا کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پر سیلز کی نمبر میں انکریز آ جاتا ہے. کمپنسیٹری ہائپر پلیزیا. اب کمپنسیٹری ہائپر پلیزیا کیا چیز ہے؟ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ہمارا باڈی کا کچھ ارگن یا کوئی ارگن نکال دیا جائے یا اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے تو اس کے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کمپنسیٹری میکینزم شروع ہو جاتا ہے. مطلب اس ارگن کی ریکور ہونے میں کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی آ جاتی ہے, اور اس کی پیچھے کیا ہو جاتا ہے؟ مین میکینزم کے ہائپر پلیزیا. فار ایگزامپل اگر ہم لیور کا کچھ حصہ کاٹ لیں, ٹھیک ہے, تو لیور کی جو باقاعدہ سیل ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنی لیور کو پورا کرنے کے لیے, ریکور کرنے کے لیے اپنی سیلز کے اندر ہائپر پلیزیا کرتا ہے. سیلز کے اندر ہائپر پلیزیا ہو جاتا ہے. تو اگر پہلے نارملی 1 گھنٹے میں 2 سیلز پروڈیوس ہو جاتے تھے, اب اگر ہائپر پلیزیا کنڈیشن تو کیا ہوگا؟ 2 گھنٹے میں 8 یا 10 سیلز پروڈیوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا کہہ رہے؟ compensatory hyperplasia in which residual tissue grows after removal or loss of part of an organ. یا تو ہم کوئی ٹیشو ریموو کرتے ہیں تو اس کے اندر ہائپرپلیزیا آ جاتا ہے, یا کوئی پارٹ جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے آرگن کا. فار ایگزامپل when a part of liver is resected, mitotic activity in the remaining cell begin as early as 12 hours later, eventually restoring the liver to its normal weight. اب یہ جو مین ایگزامپل کیا ہے؟ لیور کا دیا ہوا ہے. اگر ہم لیور کا کچھ حصہ کاٹ لیں تو جو بقایا لیور کی سیل ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اس کے اندر مائٹاسس انکریز ہو جاتا ہے, مائٹاسس کی پروسیس میں انکریز ہو جاتا ہے. اور جب یہاں پر کیا کریں؟ 12 آورز لیٹر. اب یہ جو 12 گھنٹے پہلے اپنی سیلز کی سائز میں انکریز مائٹاسس کریں گا. پہلے اگر 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں 2 سیلز بنتی تھی تو اب 12 گھنٹے میں 2 سیلز بنیں گے. ٹھیک ہے. بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا. اب جب پروسٹیٹ کی سائز میں انکریز آ جائے, ہائپرپلیزیا آ جائے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا. مطلب پروسٹیٹ کے اندر ہائپرپلیزیا ہوا ہے, اس کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے. ہیمی ہائپرپلیزیا. اب ہیمی ہائپرپلیزیا کیا چیز ہے؟ جب ہمارا آدھی باڈی کے اندر ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے اور آدھا باڈی نارمل ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ when only half or one side of the body is affected, sometimes generating limbs of different length. یہ مطلب داسیدہ ہے چکل نیما باڈی کیا ہے؟ نیما باڈی کے دم ہائپرپلیزیا وشي او نیما باڈی نارملی مجھے بچا کہ ہائپرپلیزیا کیږي نو ډیفینیټلی به د هغو سایز غټي وي, نو دې سره به زموږ سره پیدا کېږي امبیلنس به پیدا کېږي. جنریټنګ لیمز اف ډیفرنٹ لینث, یو وخت په هغه داسې چې موږ وایو یو وخت په لاس په غټي, یو وخت په لاس په لنډ وي. ٹھیک ته هیمی هایپرپلیزیا هغه چیز دی
چې کله زمونږ په باډي کې د یو سایډ کې هایپرپلیزیا وشي او بل سایډ نارمل وي، نو چې په کم سایډ کې هایپرپلیزیا وشي نو هغه سایډ به زمونږ سره غټ وي، او چې په کم کې ونه شي نه به نارمل وي. نو د دې سره زمونږ یو لاس یو خوا غټ وي یو لاس یو خوا نارمل وي. ٹھیک ہے. Intimal hyperplasia. The thickening of the tunica intima of the blood vessel is a complication of reconstruction procedure. Intimal hyperplasia is the universal response of a vessel to injury. اب intimal hyperplasia کیا چیز ہے؟ بلڈ ویسل کے اندر ایک لیئر ہے جس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹیونیکا اینٹیما. تو اسی کے اندر جب ہائپرپلیزیا آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اینٹیمن ہائپرپلیزیا. اور یہ یوزولی جب انجری ہوتی ہے تو ایز اے رسپانس یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اینٹیمن ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے. ٹیونیکا اینٹیما کے لیئر میں ہائپرپلیزیا آ جاتا ہے. سیبیشیس ہائپرپلیزیا. اب جب ہمارے اسکنس کے اوپر جو یوزولی ہمارے چہرے کے اوپر جب دانے نکلتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایگزامپل سیبیشیس ہائپرپلیزیا ہے. ٹھیک ہے. ان دس کنڈیشن اسمال یلوش گروتھ ڈیولپ آن دا اسکن. جیسا کہ میں نے کہا وہ دانے کی بات کر رہا ہے. یوزولی آن دا فیس. دس کنڈیشن از نیدر کنٹیجیس نار ڈینجرس. یہ نہ تو ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں، مطلب ٹرانسفر اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ ہی ڈینجرس ہے. ایسٹروجن ڈیپینڈنٹ یوٹرائن سیل انڈرگو ہائپرپلیزیا اینڈ ہائپرٹروفی فارمنگ پریگنینسی. تو اب کیا چیز ہے؟ یوٹرائن سیلس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ہائپرپلیزیا بھی ہو جاتا ہے اور ہائپرٹروفی ہو جاتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی. پریگنینسی کے اندر ہمارے یوٹرس کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے. ایک تو اس کے اندر ہائپرٹروفی ہوتی ہے، مطلب سیلز اس کی سیلز کی سائز میں انکریز آ جاتا ہے، اور دوسری اس کے اندر ہائپرپلیزیا بھی ہو جاتا ہے، مطلب اس کی سیلز کے نمبر بھی انکریز آ جاتے ہیں. اس لیے یوٹرس بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ یوٹرس کیا ہے؟ ایز اے شیلٹر فار دا بیبی. پیتھولوجیکل ہائپرپلیزیا از این ابنارمل انکریز ان سیل ڈیویژن. ٹھیک ہے. اب یہ ہائپرپلیزیا کیا چیز تھا؟ سیلز کی نمبر میں انکریز آنا. تو اب جب اب نارمل ہو جاتی ہے تو یہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کینسر کی طرف چلا جائے گا. تو پیتھولوجیکل ہائپرپلیزیا میں جب اب نارمل سیلز ڈویژن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اس لیے پیتھولوجیکل کہتے ہیں کیونکہ اب نارمل ہی ہوتا ہے. موسٹ فارم آف پیتھولوجیکل ہائپرپلیزیا آر کاسڈ بائی ایگزیسو ہارمونل اور گروتھ فیکٹر اسٹیمولیشن. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب باڈی کے اندر اب نارمل ہارمون اسٹیمولیشن ہوتی ہے، جیسا کہ ایسٹروجن کیا کرتا ہے یوٹرائن سیلز کے اندر؟ ہائپرٹروفی کر جاتا ہے. لیکن اب اگر ایسٹروجن اتنا انکریز ہوا ہے، اتنا اسٹیمولیٹ ہوا ہے کہ اب نارمل کنڈیشن میں ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی یوٹرائن سیلز کے اندر بھی اب نارمل ہائپرٹروفی کروائے گا، پیتھولوجیکل جس کو ہم کہتے ہیں، یا پیتھولوجیکل ہائپرپلیزیا بھی کروائے گا. اب فار ایگزامپل کیا ہے؟ After a normal menstrual period, there is a burst of uterine epithelial proliferation that is normally tightly regulated by stimulation through pituitary hormone and ovarian estrogen and by inhibition through progesterone. اب جب نارملی مینسٹرل پیریڈ کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ یوٹرائن کی ایپیتھیلیل سیل میں پرولیفریشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ یہ سارا پروسیس پیچوٹری ہارمونز کے تھرو اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اور اوورین ایسٹروجن کے اوپر کی بیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پروجسٹرون کی انہیبیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پروجسٹرون کی انہیبیشن ہو جاتی ہے اور پیچوٹری ہارمونز اور اوورین ایسٹروجن کی اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یوٹرائن کی ایپیتھیل میں پرولیفریشن آ جاتا ہے. اب ڈسٹرب بیلنس بٹوین ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون کاز اینڈومیٹریل ہائپرپلیزیا. اب جب ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی بیلنس میں فرق آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اینڈومیٹریل ہائپرپلیزیا، اینڈومیٹریل میں ہائپرپلیزیا کرواتا ہے. which is a common cause of abnormal menstrual bleeding. ٹھیک ہے. ہائپرپلیزیا is also important role in connective tissue cells and wound healing. ٹھیک ہے. اب ہائپرپلیزیا جب کنیکٹیو ٹیشو کے اندر کوئی انجری آ جاتی ہے تو اسی کے اندر بھی ہائپرپلیزیا ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ہماری اسکنس کے اوپر انجری آ جاتی ہے یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو اب تو 2-3 دن بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسکنس کے اوپر ایک بلیک سا اسکار ہوتا ہے، ڈارک براؤن سا. تو یہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اسکنس کے سیلس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے.
تو یہ بیسیکلی از اے نارمل رسپانس آف دا بلڈ ویسلس، ٹھیک ہے، ٹو انجری. Hyperplasia is also an important role in connective tissue cells in wound healing, and which proliferating fibroblast and blood vessel aid and repair. ٹھیک ہے، اب یہ بلڈ ویسل کی ریپیئر میں ہیلپ کرواتا ہے. اور یوٹرائن انلارجمنٹ ڈیورنگ پریگنینسی، اب یہ وہی پرانی بات کہہ رہا ہے کہ یوٹرائن انلارجمنٹ ڈیورنگ پریگنینسی میں یوٹرائن کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے. اب کیا ہے یہ نارمل انڈومیٹریم میں، اور اس کی دوسری میں کیا جاتا ہے، اس میں انڈومیٹریم کی سائز میں ہائپرپلیزیا آ جاتا ہے. اور یہ دوسرا کیا چیز ہے، لیور. اگر ہم لیور کا یہ والا حصہ کاٹ لے تو یہ لیور کی جو باقی کی سیلز ہے اس کے اندر ہائپرپلیزیا آ جائے گا، اور وہ اس پارٹ کو ریکور کرنے میں جلدی کرے گا. یہ ہے سیباشس ہائپرپلیزیا کا ایگزامپل. اب آپ اس کو دیکھیں، یہاں پر دانہ نکلا ہوا ہے، تو یہ سیباشس ہائپرپلیزیا کا ایگزامپل ہے. میٹاپلیزیا. اب میٹاپلیزیا کیا چیز ہے؟ میٹاپلیزیا ہے چینج ان فارم. اب نہ سیلز کی سائز میں کوئی ڈیکریز آ جاتا ہے یا انکریز آ جاتا ہے، نہ ہی سیلز کی نمبر میں کوئی فرق آ جاتے ہیں. اب میٹاپلیزیا میں سیلز کی شیپ میں چینج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. is the reversible replacement of one differentiated cell type with another mature differentiated cell type. ٹھیک ہے، اب ایک نارمل کنڈیشن ہے، ہماری سیلز نارمل کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی سٹریس آ جائے یا کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے تو ہماری سیلز اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتی. تو وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو چینج کرے گا، اپنی شیپ میں چینج کروائے گا، تاکہ وہ اس انوائرمنٹ کو سوٹ کر سکے، اس انوائرمنٹ میں زندہ رہ سکے. ٹھیک ہے، تو ابھی کیا، اور یہ ایک ریورسیبل پروسیس ہے. مطلب اگر کوئی چینجز سیلز کی شیپ میں چینج آ جاتا ہے کسی اسٹیمولس کی وجہ سے، لیکن جو ہی ہم وہی اسٹیمولس اٹھاتے ہیں، ہمیں وہی اسٹریس اٹھاتے ہیں، تو سیلز واپس اپنی نارمل فارم میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا چیز ہے، یہ ایک ریورسیبل پروسیس ہے. is the reversible replacement of one differentiated cell type with another mature differentiated cell type. اب ایک سیل دوسری سیل میں کنورٹ ہوگا میٹاپلیزیا میں. کیا in simplest terms it is as if the original cells are not robust enough to withstand with the new environment, and so they change into another type more suited to new environment. اب اس کے ایگزامپل اس میں کیا کہہ رہے ہیں سمپل ورڈ میں، ایک کوئی سیلز ہے وہ انوائرمنٹ میں نارمل جو اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتا، وہ اس انوائرمنٹ کی پریشر کو وithstand نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو چینج کرے گا اسی انوائرمنٹ کے مطابق. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنا فنکشن پرفارم کر سکے نارملی. If the stimulus that cause metaplegia is removed or seized, tissue return to the normal pattern of differentiation. اب وہی بات ہے کہ جو ہی اسٹیمولس جو کہ میٹاپلیزیا کاز کرتے ہیں، ہم وہی اسٹیمولس اگر ریموو کریں تو سیلز واپس اپنے نارمل پیٹرن میں چلا جائے گا. Prominent example of metaplegia involve changes associated with respiratory tract in response to inhalation of irritants such as smoke or smog. ٹھیک ہے، اب جو پرومنٹ مین ایگزامپل اس میں کیا چیز ہے، ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کے اندر چینجز آ جاتی ہے ڈیو ٹو اسموک اور اسموک. مطلب جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو ہمارے لنگس کی سیلز کے اندر پہلے تو وہ برداشت کریں گے، لیکن اگر برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو چینج کروائے گا. اور اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ the bronchial cells convert from mucus secreting ciliated columnar epithelium to non-ciliated squamous epithelium incapable of secreting mucus. اب جو نارملی کیا تھا وہ میوکس سیکریٹنگ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب سگریٹ پیتے ہیں، اسموک وغیرہ اندر کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، برونکیل سیلز میں ڈفرینس آ جاتا ہے، چینج آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو چینج کرواتا ہے، میٹاپلیزیا اس کے اندر ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب پہلے تو وہ میوکس سیکریٹنگ تھا، اب وہ نان میوکس سیکریٹنگ ہے، مطلب وہ میوکس سیکریٹ اب نہیں کرے گا. These transform cell may become dysplastic or cancer if the stimulus is not removed.
اب یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ سیلس تو ٹرانسفارم ہو گئے، لیکن اگر یہ اسٹیمولس ہم نے ریموو نہیں کیا اور مسلسل اس کے اوپر یہ اسٹیمولس پڑا رہا تو یہ کیا چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، کس چیز میں، یہ کینسر میں کنورٹ ہو جائے گا اور ڈسپلاسٹک مطلب پرماننٹ چینجز آ جاتی ہے سیلس کی شیپ میں. ٹھیک ہے. The most common example of metaplasia is Barrett esophagus. When the non-keratinizing squamous epithelium of the esophagus undergoes metaplasia to become mutinous columnar cell, ultimately protecting the esophagus from acid reflux originating in the stomach. اب میں آپ کو ایک پشت میں یہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب نارملی کله زمونږ معده وي، اکثر زمونږ معده کې دا چلو شي چې هغه تیزابیت د خولې ته راشي. مونږ وایو خولې ته زمونږ پښتو کې مونږ داسې وایو چې خولې ته زمونږ ته اوبه راځي. ټیک ده. نو نارملی څه کېږي، زمونږ د خولې ته اکثر هغه تیزابیت بر راشي. نو په دې کې اوس میټاپلیزیا څنګه کېږي. اب اس کے اندر میٹاپلیزیا کس طرح ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، when non-keratinizing squamous epithelium of the esophagus. اب یہ کیا چیز ہے، نان کیراٹینائزنگ squamous epithelium، یہ esophagus کے اندر ایک سیلز موجود ہوتی ہے نارملی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہی ایسڈ، کیونکہ وہ یہ ایسڈ تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور یہ صرف معدے کے انوائرمنٹ کو شوٹ کرتی ہے، لیکن جب ہی کوئی اس طرح کا پروسیس آ جاتا ہے، جب ہم ایسڈ ریفلیکس کرواتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر میٹاپلیزیا ہو جاتا ہے. اور میٹاپلیزیا کیا، ٹو بیکم mutinous columnar cells, ultimately protecting the esophagus from acid reflux originating in the stomach. تو اب یہ سیلس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، میٹاپلیزیا ہو جاتا ہے، مطلب ایک سیلس دوسری سیلس میں کنورٹ ہو گیا. اب وہ کیا کرتا ہے، اسوفیگس کی سیلس کو، اسٹمک کی جو سیلس ہے وہ پروٹیکٹ کروائے گا، یہ سیلس پروٹیکشن کروائے گا. اب جو پہلے نارملی موجود تھی وہ تو نارمل پروسیس میں تھی، لیکن جب ایسڈ ریفلیکس میں کیا ہو جاتے ہیں، میٹاپلیزیا ہو جاتے ہیں، تو سیلس ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جاتا ہے. If the stress persists, metaplesia can progress to dysplasia and eventually to carcinoma. اب اگر اسٹریس پرسسٹ رہا مطلب کنٹینیوس رہا تو یہ کیا چیز، کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، ڈسپلیزیا مطلب پرماننٹ چینجز میں. جب پرماننٹ چینجز آ جائے اس کو ہم ڈسپلیزیا کہتے ہیں، اور ایونچولی ٹو کارسینوما، پھر کینسر میں کنورٹ ہو جائے گا. Barrett esophagus, for example, can eventually progress to adenocarcinoma of the esophagus if not treated. اب یہ بیرٹ اسوفیگس کیا چیز ہے، یہ تو اس کے اندر میٹاپلیزیا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ دیر تک رہا مطلب ٹھیک ہے مسلسل رہا تو یہ کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، ایڈینو کارسینوما آف دی اسوفیگس، مطلب کینسر کنڈیشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سیلز ہے وہ اس کے اندر میٹاپلیزیا ہو جاتا ہے تو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایسڈس تھے وہ اوپر آ گئے ہیں، تو جو اوپر آ جاتے تو یہ سیلز، وہ ایسڈ اس سیلز کو ڈیگریڈ کرے گا، خراب کرے گا، تو اس لیے یہاں پر میٹاپلیزیا ہو جاتا ہے. سیلز کی ایک فارم دوسری فارم میں چینج ہو جاتی ہے تاکہ یہ لیئرس اس لیئرس کو بچانے میں ہیلپ کرے. ٹھیک ہے. تھینک یو. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.